سچا ہے اور وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ جب اس کے لوگ اس کو پکارتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھے بتاؤں گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ جو پکارتے ہیں خدا انہیں ہی جواب دیتا ہے، جو ڈھونڈتے ہیں خدا انہیں ہی ملتا ہے، جو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں وہ ان کے لیے ہی کھولتا ہے۔ اس لیے کہ یسوع مسیح کا فرمان ہے، جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے خداوند نے جو ہمیں خوبصورت کلام بائبل مقدس کی صورت میں یہ 66 کتابیں دی ہیں، ہر ایک لفظ جو خدا سے شروع ہوتا اور آمین پر قلم بند ہوتا ہے، ہم سب ان باتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا گیا ہے وہ ہماری بہتری اور رہنمائی کے لیے ہے، تاکہ ہم اس کو پڑھ کر، سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور خداوند سے برکات کو حاصل کریں۔ کیونکہ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، تو میرے آئین، میرے احکامات کو جاں فشانی سے ان کو مانے گا، ان پر عمل کرے گا، تو پھر یاد رکھ تو بابرکت ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تیری ہر چیز بھی بابرکت ہوگی، چاہے وہ تیری فصل ہے، چاہے وہ تیرا مال معاشی ہے، چاہے وہ تیری جاب ہے، چاہے وہ تیری بیوی ہے، چاہے وہ تیرے بچے ہیں، چاہے تیرے گھر کے افراد ہیں، وہ جب تو کلام پر عمل کرے گا، تیرے کلام پر عمل کرنے کے سبب سے وہ بابرکت ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم جو پیغام سنیں گے وہ منت کے بارے میں ہے، جس کی واضح تفسیر گنتی کی کتاب کے 30ویں باب میں دی گئی ہے۔ منت کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے جانتا ہے؟ جو چیز مانی جائے، جو ٹھہرائی جاتی ہے، جو چیز کی سکھڑن سکھی جاتی ہے کہ اے میں خدا دے کر دینی ہے، یا میں اے خدا لیے، یا میں ایس کس مقصد لیے رکھی ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر خداوند کا کلام واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اس کے تعلق سے اس پورے چیپٹر کے اندر بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ تعلیم دی گئی ہے، اور سکھایا گیا ہے کہ جب منت مانی جاتی ہے تو اس کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ جب ہم خدا کے لیے، اس کے کام کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، یا اس کے کسی خادم کے لیے، یا اپنی زندگی میں خدا کو اہمیت دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہے، تو پھر اس کا کتنا ضروری ہے خدا کی حضوری میں اس چیز کو پیش کرنا، اس چیز کو دینا، اس چیز کو خدا کے سامنے لے کر آنا۔ پڑھیں گے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خدا نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ اور اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے، اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے،
تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے۔ لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے قائم نہیں رہے گا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی۔ اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالانکہ اس کی منتیں یا منہ کی نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو، اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کہے، اس سے کچھ نہ کہے، تو اس کی منتیں قائم رہیں گی، اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہیں وہ بھی قائم رہیں گی۔ لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے منہ کے نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ پر بیوہ اور مطلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہے گی، اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرایا ہو اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے۔ پر اگر اس کے شوہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باطل ٹھہرایا ہو تو جو کچھ اس عورت کے منہ سے اس کی منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا۔ اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کو اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے۔ پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے۔ اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا، پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو، انہی آیت کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا۔ آمین۔ خداوند کی کلام مقدس کا پڑھا گیا اور سنا گیا۔ خداوند سب کو سمجھنے کا فضل عطا فرمائے۔ آمین۔ یہاں پر خداوند نے واضح طور پر بتایا اور تعلیم دی ہے منت کے بارے میں، اور بتایا گیا کہ اگر کسی کی نوجوان بیٹی ہے اور ابھی تک اس کی نسبت نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، تو اگر وہ کچھ اپنے دل میں ٹھہراتی ہے کہ میں یہ خدا کے لیے کرنا چاہتی ہوں یا یہ چیز خدا کے لیے ہے، میں نے اس کے لیے خدا کے حضور ٹھہرایا ہے اور میں ایسا کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا باپ سنتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر جو کچھ اس بیٹی نے ٹھہرایا ہے اس پر فرض ہو جاتا ہے، اسے خدا کی حضوری میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کا باپ منع کر دیتا ہے تو پھر وہ اپنے اس فرض اور اس قسم اور اس منت سے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے وہ خدا کے لیے کچھ بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنے خدا کے لیے یا کچھ بھی ایسا ٹھہرا لیتی ہے کہ یہ خدا کے لیے ہے، تو اس کا شوہر سنتا ہے
اگر وہ روز بروز اس کو کہتی ہے اور وہ اس کی بات کو سن کر اگنور کر رہا ہے یا اس کو روک نہیں رہا تو اس کے شوہر پر وہ سب کچھ لاگو ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے اس کو ادا کرنا۔ اور اگر وہ اس کے سنتے ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے، تو پھر اس عورت نے جو کچھ اپنے دل میں ٹھہرایا تھا، جو کچھ اس نے منت مانی تھی، جو کچھ اس نے فرض ٹھہرایا تھا، جو کچھ اس نے خدا کی حضوری میں کہا تھا، وہ اس سے معذور رہتی ہے، یعنی وہ اس پر فرض نہیں رہتا۔ سو خداوند نے کلام مقدس میں یہاں پر واضح کر دیا کہ ایسے ہی بیوہ اور مطلقہ کی منتیں ہیں جو وہ اپنے اوپر باتیں ٹھہرا لیتی ہیں، ان پر وہ قائم رہتی ہیں۔ سو جو کچھ آپ اپنے دل میں ٹھہرا لیتے ہیں وہ خدا کے لیے کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ پھر یاد رکھیں خدا ان چیزوں کے لیے ہمیں کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں سے استثنا کی کتاب کا 23واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے خدا کے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ استثنا کی کتاب میں سے 23ویں باب میں سے 21ویں آیت سے خدا کے کلام مقدس کو ہم پڑھیں گے اور یہاں پر جانیں گے۔ خداوند یہاں پر واضح طور پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہر ایک مرد، ہر ایک عورت، ہر ایک نوجوان لڑکی، ہر ایک بیوہ اور مطلقہ جو خداوند کی حضوری میں یہاں پر ہم سن رہے ہیں خدا کا پیغام، ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر آج ہم اگر لیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ کیا لکھا ہے کس میں آیت سے؟ جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گنہگار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزرانا۔ آمین۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا گیا، سنا گیا، ہمیں عمل کرنے کا فضل عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم نے یہاں پر سنا، خداوند نے واضح طور پر بیان کیا کہ اگر تم خدا کے لیے کچھ مان لیتے ہو، خدا کے لیے کچھ ٹھہرا لیتے ہو، خدا کے لیے کچھ کرنے کے لیے اپنے دل میں اس بات کا بوجھ لیتے ہو، تو پھر اس کام کو کرنے میں دیر بھی نہیں کرنی، اور وہ پورا ہی جو کچھ آپ نے ٹھہرایا ہے پورا ہی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ فرض ادا کر دیا، کہا کچھ تھا اور کیا کچھ۔ اس لیے کرنتھیوں کے خط کے اندر یہ واضح طور پر کہا گیا کہ خدا ان کو جو خوشی سے خدا کو دیتے ہیں ان کی اس قربانی کو قبول کرتا ہے۔ خوشی سے دینے والوں کو خدا پسند کرتا ہے، اور اگر کوئی پورا ادا نہ کرے اور اس میں دیر بھی کرے تو وہ گنہگار ٹھہرتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گنہگار ٹھہر جاتا ہے۔ اس لیے پھر خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر مان لی ہے تو پھر ادا کرنا ضروری ہے، نہیں تو وہ تیرے زمرے میں گناہ گنا جائے گا۔ وائس کی کتاب کے 5ویں باب میں خدا نے اور واضح کیا اس بات کو، 4 آیت سے 6 آیت تک پڑھیں گے، اور ان باتوں کو آج ہم جانیں گے، آج ہم سیکھیں گے کہ جو ہم دل میں ٹھہرا لیتے ہیں نا رضا کی قربانی، وہ ہمارے دل کی بات ہوتی ہے کہ میں خدا کے لیے ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، ویسا کروں گا،
ٹھیک ہے. پھر اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ٹھہرتے ہیں. آپ پر وہ چیز لاگو ہے, آپ نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا ہے, آپ نے اس کو فرض ٹھہرایا ہے کہ میں ایسا کروں گا یا کروں گی. تو اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ گناہ کر رہے ہیں. کیا لکھا ہے یہاں پر جی؟ وائس کی کتاب کے 5ویں باب میں 4 آیت سے 6 آیت تک. جب تو خدا کے لیے منت مانے جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر, کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے. تو اپنی منت کو پورا کر. تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے. تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ ٹھہرائے. تیرا منہ تیرے جسم کو گناہگار نہ بنائے اور فرشتے کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی. خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے. آمین. سنو, یہاں پر واضح کیا گیا ہے, اگر آپ خدا کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے ہے, تو پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنا دے. ہمارے منہ سے نکلا ہوا لفظ, ہمارے دل سے نکلی ہوئی آواز ہمارے جسم کو بھی کیا کر دیتی ہے؟ گناہگار کر دیتی ہے. اس لیے گناہگار ہونے سے بہتر ہے کہ تو منت نہ مانے, اور اگر مانی ہے تو اس کو ادا کرنے میں دیر نہ کر, کیونکہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو خدا تجھ سے بیزار ہو جائے گا, خدا تجھ سے ناراض ہو جائے گا, اور جب خدا تجھ سے ناراض ہو جائے گا تو تیرے ہاتھوں کے کاموں کو برباد کر دے گا. جن ہاتھوں سے تو کام کر رہا ہے وہ کام تیرے ضائع ہوتے چلے جائیں گے. تیرے ہاتھوں میں کام کرنے کی سکت بھی نہیں رہے گی. اس لیے غور کیجئے, خدا کا ڈر اور خوف مانیے. بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں, اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ فرشتے کے حضور مت کہنا کہ بھول چوک تھی. خدا کا فرشتہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس لیے اگر آپ جو کچھ دل میں ٹھہراتے ہیں, منہ سے کہہ دیتے ہیں, تو وہ خدا کی حضوری میں ساری باتیں نوٹ ہو جاتی ہیں, لکھی جاتی ہیں. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک کی کتاب اس کے اندر, اس دنیا کے اندر رہ کر جو کوئی کچھ کر رہا ہے وہ اس میں لکھا جاتا ہے. ہاللیلویا. ہم سب ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, کھڑے ہو جائیں سب. پنکھے بند کر دینا, میرا خیال ہے گرمی ٹھنڈی ہوا پڑتی نا, پھر آنکھیں بند ہو جا رہی ہیں. آپ یہاں سونے آئے ہیں, مت ابلیس کو موقع دو. ہم خدا کی آواز سننے آئے ہیں, اور کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہی بھلائی دیکھے گا. شیطان نہیں چاہتا ہمارا بھلا ہو, شیطان نہیں چاہتا کہ ہم کچھ سنیں یا سیکھیں. آؤ اپنے لیے دعا کریں. سستی, کہلی, غفلت جاتی رہی یسوع کے نام میں. آؤ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ, دعا کرنا شروع کرو. ہاللیلویا. شریف تیرا سارا صبح کینسل ہے یسوع کے نام. تو جو خدا کے لوگوں سے اس کے کلام کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے, تو جو خدا کے کلام کو چھینا چرانا چاہتا ہے, تجھے یسوع کے نام میں قبول کرتے ہیں. چھوڑی نہیں یسوع کے نام, چھوڑی نہیں یسوع کے نام. خدا یسوع نے فرمایا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو.
اس میں ظلم محنت کرتے ہیں کہ ایک زندگی کو چھو خدا ہو، تاکہ ہر طرح کی جہالت، سستی، کاہلی، غفلت، نیند جو تیرے کلام سے محروم کرنا چاہتی ہے وہ یسوع کے نام سے دور ہو جائے زندگی میں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ تالیاں بجائیے خدا کے لیے، بولو یسوع مسیح کی جے مسیح کی، پھر آ کر کے جے مسیح کی۔ ایک دوسرے کو جاگو، بیٹھ جاؤ۔ خدا کا کلام مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مت کہو خدا کے حضور کہ بھول چوک ہو گئی۔ خدا کے حضور مت کہو کہ کوئی ہم سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا سا یا میں نے خدا معاف کر دی، میں اینج منیا سی تے میں کر نہیں سکیا۔ نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے فرض ٹھہرایا ہے اور آپ پر وہ لاگو ہو چکا ہے۔ جب تک تو ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ٹھہرے گا۔ سمجھ آئی بات؟ عام جڑے لوگ نے نا، عام جڑے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جنہاں کو لوگ پچ جاتے ہیں، میں وہ کو سکھنا سکھی سی ہے، ایسے کمرے جے پاگل جے گلے میں لیا چاہ جاندے نے، ٹول بجاؤندے ہیں، کہندے سکھنا سکھی ہوئے جڑے وہ لے کے نال پھردے نے، انہاں تے گانے بننے تے وٹے بننے، ان کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ خدا کا کلام میں کہتا ہے خدا کے لیے اگر آپ نے کچھ ٹھہرایا ہے آپ گنہگار ہو جائیں گے اگر نہیں کریں گے تو۔ ان کے لیے آپ نے کچھ ٹھہرایا ہے، نہیں کریں گے نا تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان سے بہت ڈر لگتا ہے آپ کو، وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ کا۔ جو سب کچھ کر سکتا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ایرے گہرے سے مت اس کے پاس جا کر کچھ اپنے اوپر فرض کریں، ٹھہرائیں کہ ہمارے لیے ایسا ہو جائے تو ہم ایسا کریں گے، نہیں۔ خدا کے جو لوگ ہیں، بائبل مقدس میں ایک پہلا ایماندار شخص ملتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اور یاد رکھو جب آپ منت مانتے ہیں تو خدا اس بات کو سنتا ہے۔ پیدائش کی کتاب نکالیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے خدا کے کلام مقدس کو پڑھیں گے۔ اب میں نے جس کو دیکھا نا کہ وہ سو رہا ہے تو اس کے جو ساتھ والا آدمی ہے وہ 100 روپے ادھر رکھا جائے گا۔ میں نے کیا کہا؟ اگر آپ کے ساتھ بیٹھا کوئی شخص سو رہا ہے تو آپ کو 100 روپے ادھر رکھا جانا پڑے گا، اس لیے دھیان رکھنا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے، اور یعقوب نے منت مانی اور کہا، سنو یہاں پر، یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے، اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں، اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، اور اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں خداوند میرا خدا، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا گیا، سنا گیا، ہمیں خدا ایسا کرنے کا فضل دے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے روٹی ملتی ہے، پریز گاڈ، اور پہننے کے لیے کپڑے ملتے ہیں، کوئی ننگا تو نہیں آیا کرتے، روٹی کھا کے آئے، خدا سب کچھ دے رہا ہے۔ اس لیے مرد خدا یعقوب نے کہا میرا خدا اگر مجھے کھانے کے لیے روٹی دیتا رہے اور پہننے کے لیے کپڑا دیتا رہے اور میں سلامتی سے اپنے گھر لوٹ آؤں تو میں اس جگہ کو جو خدا کے لیے مقرر کی گئی ہے
हैकल, खुदा का घर, जिसके ताल्लुक से लिखा है यहाँ अपना पूरा हदिया और दाए की लाओ ताकि ज़खीरा खाना में खुराक हो। तो इसलिए यहाँ पर उसने कहा मैं 10वां हिस्सा जरूर ही फिर खुदा के घर में दिया करूँगा। उन सारे कितने सानू खान को रोटी भी मिलती है, पाउन को कपड़ा भी मिलता है, पर 10वां हिस्सा खुदा को ही है। तो फिर याद रखो, प्रॉब्लम्स होंगी, मुश्किलात होंगी, मसाइल होंगे, दुख होंगे, झगड़े होंगे, तरह तरह की आफतें और मुसीबतें, पता नहीं चलेगा। और वो उस रुपए पैसे को जो आपने खुदा का रखा हुआ है और खाया है, उसको भी लेकर उड़ेगी और आपने जो कुछ रखा है उसको भी बर्बाद करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया वाइस की किताब के अंदर, तेरे हाथों के कामों को वो बर्बाद कर देगा। अगर तू कहे कि नहीं ये भूल चूक है, अगर आप खुदा की बात नहीं मानेंगे तो खुदा के सख्ती से अहकामात हैं, कोई रूह रियायत नहीं है खुदा के अहकामात में, इसलिए कि उसके सुखन पाक है और वो जो कहता है वो करने पर कादिर है। आप ठहरा लेते हैं मैं गिरजे पेंट करना है, आप ठहरा लेते हैं मैंने चर्च के दरवाजे को पेंट करवाना है, आप ठहरा लेते हैं मैंने गिरजे में एक वॉल क्लॉक लेकर आनी है, आप ठहरा लेते हैं ये बल्ब मैंने जल नहीं रहा, यहाँ पर होल्डर में बल्ब नहीं है, बल्ब ही ले आऊँ, आप ठहरा लेते हैं। तो फिर आपको खुदा के लिए वो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आप गुनहगार ठहरेंगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है अगर आप नहीं करते, नहीं मानते तो ठीक है, खुदा इससे आपको गुनहगार नहीं ठहराता। अगर आपने कुछ ठहरा लिया है अपने दिल में तो वो खुदा को देना फर्ज है। अगर आपने ठहरा लिया मेरी बकरियां तो एक बकरा खुदा दा है तो खुदा को देना जरूरी है, अगर गाँव मचा तो एक एक खुदा दी है वो देनी जरूरी है। अगर मैं मुर्गियां रखी हैं तो मुर्गे मैं खुदा को देती है, वो अंडे भी आप खा जाए हैं, वो मुर्गी भी आप खा जाएंगे। खुदा आपसे उसके बारे में पूछेगा, खुदा आपको गुनहगार ठहराएगा, खुदा आपको बेइल्जाम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने खुदा के लिए कहा और वो नहीं किया। मैंने पिछले दिनों एक अहमक शख्स की बात सुनी, उसने कहा खुदा ने हमारी किसी शख्स को ये कहा कि वो खुदा के घर में पैसा दे, हमने दिया है और आप लोगों ने क्या किया, आप उसके लिए खुदा की हजूरी में खुदा के घर में देते हैं। उस अहमक से ये पूछो कि खुदा का कलाम कहता है जो आपने ठहराया वो आपने देना है। आपको पादरी ने तो नहीं कहा था कि आप दें और आपने कह दिया हाँ मैं दूंगा, अगर आपने ठहराया तो दो, तो आपको जबरदस्ती तो नहीं कहा गया कि आप दो। अगर आपने ठहराया है खुदा के लिए कि ये खुदा का है तो फिर खुदा ने आपको दिया है, किसी इंसान को नहीं दिया है। और जब आपने खुदा को दिया है तो आपकी कैसे जुर्रत हुई कि खुदा को कहें कि ला जरा तेन दिता वापस कर। तो खुदा ने आपको जो कुछ दिया है आप उसको वापस कर सकते हैं। गौर कीजिए, ऐसे लोग अहमक होते हैं, ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं, ऐसे लोग खुदा की हुजूरी से मार खाते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम बुरा होता है। इसलिए समझो और जानो, खुदा ने यहाँ पर वाजे किया, इस शख्स ने जब ये बात अपनी जिंदगी पर फर्ज ठहरा ली तो जो कुछ आप फर्ज ठहराते हैं खुदा उसको सुनता है। खुदाइश की किताब के 31वें बाब में आए और उसकी 13वीं आयत से पढ़े, खुदा ने यहाँ पर मर्दे खुदा याकूब जिसने खुदा के हुजूर में ये कहा था, खुदा उसके लिए ठहर गया कि मैं इसको बरकत दूंगा, मैं इसको खाने के लिए रोटी दूंगा, मैं इसको पहनने के लिए कपड़ा दूंगा, मैं इसकी जरूरियात पूरा करूंगा और जो कुछ इसने कहा है मैं वो करता चला जाऊंगा। और खुदा ने ऐसा ही किया। जब खुदा ने किया तो खुदा ने उसको याद करवाया। आओ पढ़ो क्या लिखा है खुदाइश की किताब के 31वें बाब की 13वीं आयत में क्या लिखा है, मैं बैतेल का खुदा हूँ, मैं बैतेल का खुदा हूँ
جہاں تو نے کیا کیا تھا؟ منت مانی تھی، ستون پر تیل ڈالا تھا، خدا کی ہیکل میں کہا تھا، خدا کے حضور میں اس بات کا اقرار کیا تھا اور میری منت مانی تھی، بس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل اور اپنی ذات قوم کو لوٹ جا۔ آمین۔ خدا نے کیا کیا؟ اس بات کو سنا جو اس نے وہاں پر، اس نے کسی کے سامنے نہیں کہی تھی، نہ اس کی ماں تھی وہاں پر، نہ اس کا باپ تھا وہاں پر، نہ اس کا بھائی تھا وہاں پر، وہ شخص وہاں اکیلا تھا اور اس نے وہاں خدا کے حضور میں اس بات کو ٹھہرا لیا تھا کہ میں ایسا کروں گا۔ خدا نے اس سے کہا کتنی دیر بعد؟ تقریباً 14 سال گزر گئے تھے اسے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور وہاں پر خدا نے اس سے کلام کیا، وہاں پر خدا نے اس سے بات کی اور خدا نے اس کو کہا میں اسی جگہ کا خدا ہوں۔ بیت ایل یعنی خدا کا گھر، جو خدا کا گھر ہے وہاں پر سے تو نے یہ خدا کے حضور وعدہ کیا تھا اور میری منت مانی تھی۔ کس کو کہا تھا؟ مجھے کہا تھا خدا مجھے کھانے کے لیے روٹی دے، مجھے پہننے کے لیے کپڑا دے، میری محافظت کر اور مجھے سلامتی سے میرے گھر لوٹا لا، تو میں تجھے 10واں حصہ دوں گا اور میں اپنی اس منت کو پورا کروں گا جو میں نے مانی ہے۔ سو خدا نے اس کو کہا یاد کر تو نے منت مانی تھی۔ خدا کیا کرتا ہے؟ انسان کو یاد کرواتا ہے کہ تو نے جو کچھ خدا کے حضور ٹھہرایا ہے اس کو ادا کرنے کا وقت ہے۔ سو اس لیے یہاں پر وائس کی کتاب کے اندر اور استثناء کی کتاب کے اندر ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا اور سنا ہے، خدا واضح طور پر فرماتا ہے کہ تو خدا کے حضور جو کچھ ٹھہرا لیتا ہے اس کو ادا کر، اگر تو نہیں کرے گا تو تیرے منہ سے نکلی ہوئی بات تجھے تیرے جسم کو کیا کر دے گی؟ گنہگار بنا دے گی۔ اور احبار کی کتاب کے 22ویں باب میں 21ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں خدا کے لیے ہوں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے لیے ہوں تو پھر بائبل مقدس میں ان کے لیے واضح طور پر تعلیم دی گئی کوئی بھی چیز آپ خدا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مقدس ٹھہراتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ خدا کے لیے مقدس ٹھہراتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں یہ کس کے لیے ہے؟ یہ خدا کے لیے، میں ایسا خدا کے لیے کروں گا، میں نے ایسا خدا کو دینا ہے یا میں نے ایسا خدا کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر آپ کو وہ ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ پھر آپ گنہگار ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ کیا لکھا ہے یہاں پر احبار کی کتاب کے 22ویں باب کی 21ویں آیت میں؟ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے بیل یا بھیڑ بکری گائے بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبح میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے خدا کے حضور گزرانے تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، نہ اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو یا جس کی رسولی یا کھجلی یا پیپڑیاں ہو، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا اور نہ مذبح پر اس کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزرانا۔ آمین۔ اس سے آگے واضح طور پر اور بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ جو کچھ آپ نے ٹھہرایا پرفیکٹ ہو۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جڑا کوئی جانور مرن والا ہوتا ہے یا جڑی چیز کا بچن کا کوئی چانس نہیں ہوتا ہے یا کوئی بچے دی حالت بہت بڑے خدا ہے بچارا پھر تیرا ہی ہے، پھر اس کے بعد تیرے لیے۔ خدا نے کہا تھا ایسا ہو؟ خدا نے کہا جو پرابلم والا ہے، جو دکھ والا ہے، جو مشکل والا ہے، جو کسی بھی فالٹ سے بھرا ہوا ہے،
وہ خدا کو نہیں چاہیے، خدا کو وہ چاہیے جو آپ نے دل سے ٹھہرایا ہوا ہے، جو اچھا ہے، سب سے مقبول ہے، جو سب سے آپ کو دل پسند ہے۔ جب ابراہیم نے خدا کے حضور میں اپنے بیٹے اسحاق کو جو وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پایا، تو خدا کی کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں خدا نے اس کی سوگندی قربانی مانگی اور اس نے اپنے بیٹے کو سوگندی قربانی کے لیے خدا کے حضور میں ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ اس نے تو یہ نہیں کہا خدا میں نے کو دے دے میں وہ کر دوں، ایک ہی تھا نا اس کے پاس، اور وہ بھی ایک ہی اس نے خدا کی نظر کر دیا، تو خدا نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح رضا کی قربانی جو ہے وہ ہم نے دیکھا، اگر پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک مرد خدا افتح کی بات کی تھی کہ اس نے اپنے دل میں بات ٹھہرائی تھی، خدا اگر میں جنگ جیت جاؤں، واپس لوٹ آؤں سلامتی سے فتح پا کر، تو جو سب سے پہلے مجھے ملے میں اس کو تیری نظر کر دوں گا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھہرایا، اور جب وہ آیا تو اس کی اپنی ہی بیٹی، اور وہ ایک ہی تھی، زیادہ نہیں تھی، اور ایک ہی تھی، اور وہی اس نے خدا کے حضور میں قربان کر دی۔ کیونکہ جب آپ اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کرتے ہیں تو پھر خدا بھی اپنے کلام میں جو کچھ فرمایا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور اگر آپ خدا کے اپوزٹ ہوتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے پھر خدا آپ کو مجرم ٹھہراتا، آپ مجرم بن جاتے ہیں۔ بیسیکلی خدا نہیں ایسا کرنا چاہتا، ہم اپنی ہی باتوں میں پھنس کر ہم رہ جاتے ہیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے اگر تو کسی بیٹے کو، بیٹی کو، جانور کو یا زمین کو یا کسی چیز کو خدا کے لیے کرتا ہے کہ یہ خدا کے لیے ہے، تو وہ خدا کو دو، وہ خدا کے لیے، وہ آپ کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اے میرا بچہ کدھر نہیں ہے؟ خدا نہیں۔ گرجی انہوں نے پڑھنے دیں، سنڈے اسکول انہوں نے ہونے دیں، بائبل کی تعلیم انہوں نے لے دیں۔ ایک ماں کو ہم دیکھیں، ایک عورت کو دیکھیں جس کا نام ہنا تھا، سیموئیل کی کتاب کے پہلے باب ہے۔ خدا کا کلام ہماری یہاں پر رہنمائی کرتا ہے، سیموئیل کی کتاب کے اندر خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں یہاں پر واضح طور پر سکھاتا ہے کہ ایک عورت نے خدا کے حضور میں منت مانی اور اس نے کیا کہا خدا سے۔ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، پہلے باب میں آئے میرے ساتھ خدا کی پاک کلام میں سے سیموئیل کی کتاب ہے، اور ہم یہاں پر پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے جی، پہلا سیموئیل اور پہلے باب میں اس کی 9ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں گے۔ جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی، اسی وقت ایلی کاہن خدا کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خدا سے دعا کرنے اور زار زار ہونے لگی۔ اور اس نے منت مانی اور کہا، اب غور کیجیے، اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور اسے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ آمین۔ یہاں پر ایک ماں نے، ایک عورت نے اپنے دل میں یہ منت ٹھہرا ہے، اس نے کہا میں ایسا کروں، اگر خدا مجھے فرزند نرینہ دے تو میں وہ بچہ خدا ہی کو دے دوں گی۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کے لیے یہ سب کچھ کیا کروں گی، دے دوں گی، یہ خدا کے لیے۔ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ کس کے لیے ہے، خدا مجھے دے تو میں خدا کو
दे दूं। तो उसने कहा, फिर खुदा का कलाम बयान करता, उसने अपनी जो मन्नत मानी थी, फिर 21वीं आयत पढ़िए। और वो शख्स अल्काना जो उस हन्ना का शौहर था, अपने सारे घराने समेत खुदावंद की हजूर सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हमें खुदा के हुजूर में अपनी मन्नत को पूरा करना है, जो हमने खुदा के लिए फर्ज ठहराई है, जो हमने खुदा के लिए कसम खाई है, जो हमने खुदा के लिए कहा है कि ये मैं ऐसा खुदा के लिए करूंगा, या मैंने ऐसा खुदा के लिए ठहराया है और मैंने ये खुदा की हुजूरी में देना है। और अगर आप वो देंगे तो फिर खुदा आपको बरकत देगा, आप पर राजी होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप क्या होंगे? हेलो, क्या होंगे? आप गुनहगार ठहरेंगे, मुजरम होंगे। वो अपनी गल आ गई तो नाल ही आवाज़ां बंद होगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होंगे? मुजरम होंगे, गुनहगार होकर किसके होंगे? खुदा के, जिसके हुजूर हमने बात की। इस औरत ने किसी के सामने बात कही? नहीं कही। इस मर्द खुदा याकूब ने किसी के सामने बात कही? नहीं कही। इस मर्द खुदा इफ्ता ने किसी के सामने बात कही? नहीं कही। तो फिर जो कुछ इन्होंने दिल में ठहराया, क्या वैसा नहीं किया? वैसा किया। हमने यहाँ पर देखा, खुदा ने कहा कि तूने मेरे हुजूर मन्नत मानी थी। खुदा क्या करता है? याद रखता है। आप भूल जाए, 100 भूल जाए, लेकिन खुदा कभी नहीं भूलता। इसलिए कलाम में लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत मान लेता है तो फिर तुझे के लिए कितना ज़रूरी है कि तू उस चीज़ को या अपने आप को कितना प्योर रखे, कितना खास रखे, उसमें किसी किस्म का आपने देखा कि फॉल्ट ना हो। और यहाँ पर जो खुदा के लिए मुकद्दस ठहराए जाते हैं, जो खुदा के लिए चुने जाते हैं, जो खुदा के लिए मखसूस कर दिए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर वाज़ेह पैगाम है। गिनती 6 बाब में पढ़ना शुरू कीजिए। गिनती 6 बाब में सुनो, खुदावंद ने क्या कहा है मर्द खुदा मूसा से। खुदा कहता है आगे जाकर बनी इस्राएल से कह दे, खुदा के लोगों को कह दे, अपनी उम्मत से ये बयान कर दे, जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग रखने की खास मन्नत माने, तो वो मैं और शराब से परहेज करे, और मैं का या शराब का सिरका ना पिए, ना अंगूर का रस पिए, और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए, और अपनी नजरात के तमाम अयाम में बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए। आमीन। जहाँ पर खुदा ने उन लोगों को जो अपने आप को खुदा के लिए दे देते हैं, जैसे हमने सैमसन के तल्लुक से पढ़ा कि वो खुदा का क्या था? नज़ीर था। जैसे अभी हमने सैमुएल के तल्लुक से पढ़ा कि उसके सर पर मैं उस तरह तक नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर आजकल अगर हम गौर करें, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो लोग उसके सर के बाल नहीं जब तक उतार लेते, कहते पता नहीं लफाफ क्यों उतारते आप, क्यों चढ़ लो दसो
بہت سیانے جی تسی بڑی مائیاں جی بابے دسو کہتے نپاک ہوندی، کیا بائبل مقدس سے واقف نہیں ہے؟ خدا نے یہاں پر ناپاک ٹھہرایا ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے اس کی ماں نے کہا اس کے سر پر اس طرح نہیں پھرے گا، انہیں دے کبھی نہیں سی پھیریا، وہ دے مقدس ہیکل چ رہتا سی، خدا دے گل بات کرتا سی۔ سیمسن کے سر پر اس طرح نہیں لگے گا، وہ خدا کا نذیر ہے، نہیں لگا، لیکن جب لگا تو ہم دیکھتے ہیں جب اس کے بال کاٹے گئے تو خدا کی قدرت اس سے الگ ہو گئی۔ مت یہ دنیا کی باتوں میں جائیں، ویسے تو دل کرتا ہے آواز سنگنے ہو جاتے ٹینڈ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، کہ ہمیں من کر سٹوریاں دے نہ جاؤ، ہم خدا کے ماننے والے ہیں، اور بائبل مقدس جو میں کہتی ہے ہمیں ان باتوں کو اہمیت دینی ہے، اور یہ اپنی زندگی کے اندر بات کو لازمی امپورٹ کر لیں۔ بچہ ناپاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہیلو، سن رہے بات کو؟ خدا کا کلام جو میں کہتا ہے ہم اس بات کو سمجھے اور جانیں، عورت کے لیے وہ ایام ناپاکی کے ہوتے ہیں، بچے کے لیے نہیں ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں لے، ہم خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کے لوگ ہیں ہمیں خدا کے ہر آئین قانون سے واقف ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں کیا کہا ہے۔ ہمیں ہر ایک بات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے، ماننا ہے۔ پر تواڈے کو ٹائم کتے پا دیے کوئی بہن دا کوئی گل سیکھنا، تانوں پرانے گلاں لوکاں نے جڑیاں کہی وہ بڑیاں یاد ہوندیاں، ماں نے کہتی، ساس نے کہتا، نہیں تے تو جھنڈ کر دے تو لا دے وار تے لا دے، وہ ماں نے کہی، جڑی خدا نے کہی وہ تے کوئی یاد نہیں، وہ تے سیکھی ہوئے تے یاد ہوئے نا، وہ پڑھی ہوئے تے یاد ہوئے نا، وہ کلام جو تعلیم لئی ہوئے تے یاد ہوئے نا۔ جدو کیا جاندے آؤ خدا دے گھر آؤ، خدا دے کلام دی تعلیم لو، بائبل مقدس دی کلاس ہوندی آیا کرو، نہیں ایڈے کامے نے یہ جج پتہ نہیں کنے ہزاراں دا یہ کی دیندے نے تے اوتے آوندے نہیں، اینے کام کرنے ویلے، پھر بھی خدا دے گھر نہیں جاؤ، تعلیم لین بھی نہیں ہوندے، سیکھن بھی نہیں ہوندے، تے آنا کہ تو سانوں ساری گلاں یاد کون سکھائے گا سب؟ اگر ہم بائبل مقدس میں سے ان باتوں کو جانیں گے، سیکھیں گے، تو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے گا، مدد کرے گا۔ اور خدا کے کلام مقدس میں سے یہاں پر ہمارے لیے واضح ثبوت اور پروف دیے گئے ہیں۔ امثال کی کتاب کے 20ویں باب کو ذرا پڑھیے، اس کی 25ویں آیت۔ تھک تو نہیں گئے؟ میرے لوگ تھک گئے پروجوں کو بھی میں پورا میسج کر دیا جی۔ 20ویں باب کی 25ویں آیت، امثال 20ویں باب کی 25ویں آیت۔ جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا، اب غور سے سنو، جلد بازی سے کسی چیز کو مقدس ٹھہرانا اور منت ماننے کے بعد اور منت ماننے کے بعد دریافت کرنا، ادا نہ کرنا، دریافت کرنا، پھر لبنا ہو میں کیڑی منت منی سی، پھر دریافت کرنا، آدمی کے لیے بندہ ہے، آدمی کے لیے کیا ہے؟ بندہ ہے۔ بندہ ہے۔ سنو خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اگر آپ پھر منت ماننے کے بعد پھر آپ وہ کیڑی نہ منی سی، پھر لبتے پھرتے کیڑی چیز سی، جو کچھ آپ نے ٹھہرایا ہے آپ کو وہ دینا، اگر نہیں دیں گے تو آپ پر کیا ہے؟ پھندا ہے، اور جب کوئی پھندے میں پھنس جاتا ہے تو وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ تو آپ جب کوئی منت یا کسی چیز کو ٹھہرا دیتے ہیں تو آپ پر کیا ہے؟ پھندا ہے، جب تک آپ دے نہیں دیتے آپ وہاں سے چھوٹ نہیں سکتے۔ غور کیجیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے اپنی بیٹی کو قربان نہیں کر دیا گیا، یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا، یہ خاص بات ہے، اس لیے انہوں نے اس طرح نہیں لگنے دیا، یہ خاص بات ہے، اس لیے انہوں نے جو کچھ ٹھہرایا وہ کر کے دکھایا، کیونکہ یہ کوئی
मामूली बात नहीं है, ये खुदा से बात की गई है। इसलिए मर्द खुदा याकूब को खुदा ने कहा याद कर, तूने मन्नत मानी थी और मैंने वो बातें सुनी थी। और हन्ना से खुदा ने जब ये बात की तो उसने जो कुछ दिल में ठहरा था वो उसने अपना बेटा खुदा की हुजूरी में दे दिया। हालेलुया। फिर उसके बाद 5 बच्चे उसके यहाँ हुए, 3 बेटे और 2 बेटियां। हालेलुया। खुदा के लिए आप कुछ करते हैं, खुदा आपके लिए बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बड़ा वाज़ेह तौर पर इसके ताल्लुक से बयान किया गया है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, क्योंकि खुदा ने बहुत दिनों से मेरे दिल में ये बोझ डाला था, मुझे ये पैगाम दिया था और मुझे इसका मौका नहीं मिल रहा था, आज मिल गया, इसलिए मैंने पूरा करना है। क्योंकि खुदा का कलाम हमारा नहीं करता है, जो बात खुदा किसी के लिए कोई कलाम देता है या भेजता है तो खुदा के कलाम में लिखा जब तक खुदा उसको पूरा न कर दे वो कलाम वापस लौट कर नहीं आता खुदा के पास। जब तक आप ये कलाम जो सुन रहे हैं, ये हर एक शख्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। खुदा ने अगर ये पैगाम दिया है, खुदा ने कोई बात कही है, तो फिर हमारी ज़िंदगी के लिए इसके कानून को मानना कितना ज़रूरी है। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल मुकद्दस में इसलिए यहाँ पर बयान किया गया और सिखाया गया है। आप खुदा की कलाम मुकद्दस में से ज़बूर की किताब में से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारी रहनुमाई करता है। 50 ज़बूर के अंदर भी इसके ताल्लुक से वाज़ेह तौर पर पैगाम है और खुदा हमारी यहाँ पर रहनुमाई करता है कि जो कुछ हम खुदा के लिए करते हैं। 14वें आयत को पढ़कर देखिए। खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन। किसके लिए कर? अपने खुदा के लिए जो हक ताला है, उसके अलावा किसी के लिए कोई मन्नत नहीं है। इसके अलावा और किसी के लिए कोई अपने ऊपर आप फर्ज नहीं ठहरा सकते। जो कुछ आप करते हैं वो खुदा के लिए करें, किसी के लिए नहीं कर सकते। समझ आ गई? तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, खुदावंद जो कहता है हम उन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आमीन। मुकद्दस पौलुस रसूल ने मन्नत मानी और 18वें बाब में रसूलों के माल की किताब में हम पढ़ते हैं कि फिर उसने उसको पूरा किया। उसने क्या किया? उसको, जहाँ पर खुदा के लोग हैं जो ईमानदार हैं, वो समझते हैं, जानते हैं कि जो कुछ आप खुदा के लिए ठहरा लेते हैं उसको करना वाजिब है, उसको करना दुरुस्त है। क्या लिखा है 18वें बाब की 18वें आयत में? बस पौलुस बहुत दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत हुआ। बस पौलुस बहुत दिन वहाँ पर रहकर भाइयों से रुखसत हुआ, चूंकि उसने मन्नत मानी थी, चूंकि उसने मन्नत मानी थी। इसलिए कंखरिया में सर मुंडवाया, कंखरिया में उसने सर मुंडवाया और जहाज पर सूर्य को रवाना हुआ। और जहाज पर सूर्या को रवाना हुआ। हालेलुया। हमने मन्नत मानी, मैं सिर भी नहीं मुंडवाना नहीं देता, लेकिन जब उसकी बात पूरी हो गई तो उसने अपना सर मुंडवाया। कुछ लोग कई तरह की बातें अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी में ठहरा लेते हैं और जब वो किसी बात को खुदा के लिए ठहरा लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं, क्योंकि वो किसके लिए है? वो खुदा के लिए। और खुदा का कलाम में बयान करता है रसूलों के माल की किताब के 21वें बाब में, खुदा का पाक रूह यहाँ पर हमारी रहनुमाई करता है। 23वें आयत यहाँ से भी पढ़ लें। क्या लिखा है? बस क्या किया जाए? बस क्या किया जाए? लोग जरूर सुनेंगे। रसूलों के माल की किताब 21वां बाब। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है,
انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر، تاکہ وہ سر منڈوائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اثر نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے، مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا بھونتے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ آمین۔ یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے، جو کچھ کسی نے ٹھہرایا ہوا ہے وہ اس پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خدا کے لیے کچھ ٹھہرایا ہے، ان کو کچھ خدا کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ نے خدا کے لیے کچھ ٹھہرایا ہے کہ بھائی ہم چرچ میں 50,000 دیں گے، ہم 10,000 دیں گے، ہم 20,000 دیں گے، ہم پینٹ کرائیں گے، ہم کچھ کریں گے، تو آپ نے نہیں کیا ابھی تک، تو آپ کا کام بنتا ہے آپ نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ خدا کو دو، نہیں تو آپ کیا ٹھہریں گے؟ گنہگار ٹھہریں گے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو خدا کے لیے کہا میں خدا کے لیے ہوں، میں دعا کرنے کے لیے ہوں، میں بندگی کرنے، میں خدا کی بڑائی کے لیے ہوں، تو بھائی آپ کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ مجرم ٹھہریں گے، آپ کا جسم کیا ٹھہر جائے گا؟ گنہگار۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے کہا گیا یا تو فرض نہ ٹھہراؤ یا منت نہ مان، اگر مانی ہے تو پھر آپ کو اس کو ادا کرنا ہے۔ آمین آمین۔ اس لیے ضرور ہے کہ آج سے ہم اپنی زندگی پر غور کریں، سوچیں، خیال کریں کہ خدا کے لیے آپ نے کیا ٹھہرایا، خدا کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے نہیں کیا تو وہ خدا کی حضوری میں آج وعدہ کرو وہ کریں گے، اور جب آپ کریں گے تو چھٹکارا ملے گا، ورنہ آپ کس میں پھنس جائیں گے؟ پھندے۔ جب پھندے میں پھنس جائیں گے تو کوئی نہیں چھڑائے گا، چھوٹنا آپ نے خود۔ کہ بعض اوقات ہم پر مسائل اور مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ کس وجہ سے، کیونکہ ہم پھندے میں پھنس چکے، اور پھندے سے نکلنے کے لیے ہم نے جو کچھ خدا کی حضوری میں ٹھہرایا ہے اس کو پورا کرنا۔ جب پورا کریں گے تو پھر خدا ہماری زندگی میں اس کی برکات کو جاری کرے گا ہمارے لیے، اور خدا اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کو بابرکت کرتا ہے، جیسے اس نے وہاں سے یعقوب کو بابرکت بنا کر بھیجا۔ ہاللیلویا۔ اکیلا گیا تھا لیکن بہت زیادہ مال و دولت کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، نوکروں چاکروں کے ساتھ لوٹ کر آیا، کیونکہ کس کے حضور کہا تھا؟ خدا کے حضور۔ حنا نے ایک بیٹا خدا سے مانگا اور وہ بھی نظر کر دینے کا فیصلہ کیا، تو خدا نے اس کے عوض میں کتنا دیا؟ 5 اور بچے دیے۔ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اپنے آپ کو گنہگار نہ ٹھہرائیں، اپنے آپ کو پھندے میں نہ پھنسائیں۔ آؤ آج نکلنے کے لیے ان مشکلات سے، دکھوں سے، پرابلم سے، ایسے مسائل سے جو ہم نے اپنے ہی اوپر کریٹ کیے ہیں، وہ پھندے جو ہم نے خود ہی اپنے اوپر لگائے ہیں، ان میں سے نکلنے کے لیے خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع کریں، حکمت کی دعا مانگنا شروع کریں۔ خدا ان کے ضرور اپنے نظروں منتوں کو یاد کریں جو آپ نے خدا کے لیے ٹھہرائی ہیں، ان کو دینے کے لیے دیری نہ کریں۔ پہلے خدا ہے، باقی سب کچھ بعد میں ہے۔ جب آپ اولویت خدا کو دیں گے تو خدا آپ کو سب کچھ دے گا۔ آؤ خدا کی حضوری میں ان ساری باتوں کو لے کر خدا ان کی ضرور دعا مانگے۔ خدا بڑی قدرت رکھتا ہے، خدا پیار کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا ہم کسی پھندے میں پھنسے رہیں، خدا نہیں چاہتا ہم کسی مشکل میں رہیں۔ اگر کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی پرابلم، کوئی دکھ آپ کی زندگی میں اتنا ہی بڑھ چکا ہے تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پر مسائل ہماری زندگی کے اندر جنم لے چکے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ غور کیجئے، دیکھیے، سوچئے، تاکہ آپ ان مشکلات سے نکل سکیں۔ خدا پاک یسوع کے نام سے آج ہم پر جتنے لوگ بیٹھے
ان سب کی زندگی میں خدا تیرا جلال ظاہر، ان سب کو لے خدا، ان کو یاد آئے کہ انہوں نے جو کچھ تیری حضوری میں ٹھہرایا تھا وہ اس کو پورا کرے، جو کچھ انہوں نے تیرے حضور منت مانی ہے، ارادہ کیا ہے، رضا کی قربانی انہوں نے خداوند سنی ہے، مانی ہے، وہ تیری حضوری میں دے سکتے۔ اگر کسی کے باپ نے اپنی بیٹی کے بیٹے کے منہ سے سنا اور وہ اس کو نہیں پورا کر رہا تو وہ پورا کرے گا۔ اگر کسی عورت نے خدا کی حضوری میں کوئی منت مانی ہے تو وہ اس کو پورا کرے گا۔ اگر کسی شخص نے کچھ خدا کو کہا ہے تو وہ پورا کرے گا تاکہ خدا سے برکت پائے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس۔ خدا ہم سب کو توفیق دے، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کی روشنی ہے، ہم اس روشنی میں چل سکیں۔ آج کے کلام کی باتیں ہمیں کبھی نہ بھولیں، تیرا کلام ہمیشہ ہماری زندگی میں یاد رہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے ساتھ